آج ماہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر یعنی عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، اس کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں غیبی مدد والی تسبیح، اور جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے یا جس گھر میں یہ تسبیح چاند کی پہلی رات پڑھ لی جاتی ہے، ذوالحج کی پہلی رات پڑھ لی جاتی ہے، ذوالحج کا چاند کے اعلان کے فوراً بعد پڑھ لی جاتی ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے والے کی تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کا نظام لینا چاہتے ہیں، وہ آج رات، کیونکہ آج ہے 29 ذوالقعدہ اور آج رات چاند نظر آ جائے گا، ذوالحج کی پہلی رات شروع ہو جائے گی، اور تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اس رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہو تو صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب چاند دیکھ کر سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو توجہ سے سمجھیے گا، کیونکہ جو لوگ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال غموں سے نجات پانا چاہتے ہیں، ہر دکھ اور مصیبت اور پریشانی سے خلاصی چاہتے ہیں، وہ لوگ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہ عید سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو سوائے پچھتاوے کے اور در در کی ٹھوکروں کے کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر وہ خاتون جو بے اولاد ہے، ہر وہ شخص جو بے روزگار ہے، ہر وہ شخص جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی مشکل میں ہے، اس عمل کو، اپنی اس مشکل کو ذہن میں رکھ کر پڑھے۔ انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل اس کے فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اس کے 10 دنوں کی مختلف عمال بھی بتائے ہیں، آپ ضرور ان عمال کو بھی کیجیے گا، اور نہیں تو یہ چاند رات کا عمل تو ہر قسمت چھوڑیے گا۔ اس لیے دوستو یہ عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور ہر سال لوگ اس عمل کو کر کے اپنے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بنا لیتے ہیں، غموں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز، جیسے میں نے آپ کو نیت کا کہا ہے، نیت آپ نے طوز و تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت یہی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں تو قرضے سے مجھے نجات عطا فرما، مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما۔ ان الفاظ کے ساتھ نیت بھی، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے مقصد کو 3 بار اپنی زبان سے بولنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ میری فلاں فلاں حاجت ہے، فلاں فلاں مشکل ہے۔ 3 بار یہ الفاظ اپنی زبان سے بولنے ہیں۔ اگر نہیں، یہ باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ اس عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اس کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں 5 لوگ عمل کے لیے بیٹھے، 3 کامیاب ہوئے، 2 ناکام ہوئے۔ ناکامی کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ ہم نے اس کو صرف دل کے اندر پڑھتے رہے، زبان سے نہیں پڑھا۔ زبان سے اتنی آواز میں کہنا ہے کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سن لیں، پھر اس عمل کا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس عمل کی برکت سے کبھی محروم رہتا ہی نہیں۔ اس لیے دوستو اب کیونکہ ہر سال 11 ماہ بعد ذوالحج کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن تشریف لاتے ہیں اور اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مگر اکثر خواتین ان دنوں کو بھی دیگر دنوں کی طرح غفلت میں، اکثر لوگ ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ ذوالحج کے یہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، یہ جو چاند رات ہوتی ہے، ذوالحج کی پہلی رات ہوتی ہے، یہ بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم دن ہے۔ ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس رات کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ پھر یہ عمل 3 تسبیح یعنی 3 بار تسبیح پڑھنے والا ہے۔ یہ عمل تو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس رات میں لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں کیونکہ عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو آپ عمل ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے جو دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آج یہ 3 بار تسبیح پڑھنے والا عمل ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ امام فخر الدین رازی بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، ان راتوں اور دنوں کی قسم کھائی۔ یہ جو 10 دن ہیں تو سب سے پہلے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے، بڑی آسان سی تسبیح ہے۔ درود پاک تو آپ کو پتا ہے ہر عمل کے اول آخر ضرور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے
وہ دعا جس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے درمیان میں ایک پردہ آ جاتا ہے جو اس کو صرف درود پاک ہی ہٹا سکتا ہے۔ تو جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر دعا عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت کا جامع بنا دیا جاتا ہے، پھر بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے دعاؤں کی قبول ہونے کا راز بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اس رات میں درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ درود پاک کی تعداد 100 بار ہے۔ چاند نظر آئے، اعلان ہو جائے، پہلی رات شروع ہو جائے، آپ نے فوری طور پر یہ کام کر لینا ہے۔ اس کو 3 کام والا عمل بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، پہلی تسبیح جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، یہ تسبیح 3 کاموں میں سے پہلا کام ہے، اور یہ 3 طرح کی تسبیح بھی کہلاتی ہے، اور یہ 3 بار تسبیح پڑھنے والا عمل بھی کہلاتی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، لیکن عمل انتہائی اعلی درجے کا ہے، بڑا کمال کا عمل ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ بیٹھے بیٹھے مقدر سنورتا ہوا دیکھیں گے، بیٹھے بیٹھے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتیں بندوں کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ کلمات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے، جو تقریباً ہر نبی نے پڑھے، ہر رسول نے پڑھے، ہر حضور کے غلام نے پڑھے۔ کوئی بندہ ان کلمات کے بغیر اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل آج کی رات لازمی کیجیے گا۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے فرمایا، کوئی ایام ایسے نہیں جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ سمجھا گائے سوائے ذی الحج کے ان 10 دنوں اور راتوں میں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جہاد بھی؟ آقا نے فرمایا کہ جہاد فی اسم اللہ، ہاں وہ شخص ہے جو اپنا مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ آئے۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کے یہ جو 10 دن اور یہ جو رات ہے، دنوں کے علاوہ کوئی ایسے دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل پسند کیے جاتے۔ یہ وہ لمحات ہیں جس کے ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کی رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس لیے دوستو، اس موقع کو غنیمت سمجھیے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جیسے میں نے درود پاک کا عرض کیا کر دیا، نیت کرنے کے بعد یہ تسبیح آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ ابتدا آپ نے اس سے کرنا ہے، کیونکہ درود پاک ایک واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح ذکر کیا ہے۔ تو یہ تسبیح آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ یہ مکمل تسبیحات پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا، یہ درود پاک پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا اشارہ تک نہیں کرنا۔ توجہ کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے کہ جب وہ وظیفہ شروع کرتے، جب تک عمل مکمل نہ ہو جاتا، وہ کسی سے بات نہ کرتے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ پر درود پڑھا، زیادہ پڑھا کرو۔ اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے والے کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل عطا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ رات ہے جس میں پڑھنے والا ہر وہ شخص، اگر سالہ سال بھی آپ پڑھتے رہیں، اس رات میں نہیں پڑھا تو سمجھ لیں کہ آپ بہت ساری برکت سے محروم رہ گئے، بہت سارے انعامات سے آپ محروم رہ گئے۔ اس لیے اس محرومی سے بچنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر، عمل کو مکمل سمجھ کر، نیت کو مکمل سمجھ کر، عمل میں کامیابی کے لیے نیت شرط ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھی نیت نہ کرے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ حج کے لیے جائیں، 15-20 لاکھ بھی لگائیں، نیت نہ کریں تو حج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی روزہ رکھے، کوئی بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات ہے، نیت کے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ اسی طرح اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں۔ اکثر میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بات کی تحقیق کی جاتی ہے تو ہمیشہ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر درود پاک نہیں پڑھتے، اس ترتیب کے ساتھ نیت نہیں کرتے۔
اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک کی برکتوں سے محرومی اختیار کرتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھنا ہے تو تصور میں آقا کو رکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا ہے۔ جو تصور، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح جو تسبیح استغفار وغیرہ کی پڑھی جاتی ہے، اس میں گناہوں کا تصور رکھنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جس نے اس کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، اب اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ یہ لاسوال دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس سے مل جائے اس سے دین اور دنیا سمٹ جاتی ہے۔ اس لیے جو اپنے دین اور دنیا کو سنوارنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ بھی حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح طور پر روشن دلیل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، یعنی بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان ہے کہ حضور خاتم النبیین پر ایمان لانا، ایمان کا یہ لازمی عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ جان، مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے عقیدت اور محبت کا لاسوال رشتہ قائم کیا جائے، ورنہ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہوتا ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو اپنی ہر ایک چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ، ایک بار اس تسبیح کو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ، میں بار بار اس کے اصرار کر رہا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ایک سورہ مبارکہ بھی آپ نے پڑھنی ہوگی۔ وہ سورت کا آگے میں آپ کو ذکر کروں گا۔ یہ جو سورہ مبارکہ آپ پڑھیں گے، یہ اتنی کمال کی ہے کہ آپ انہی 30 دنوں سے، کیا انہی 10 دنوں میں اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کے مقدر پر رشک کریں گے۔ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھے گا کہ ایسا کیا ہاتھ میں لگا ہے، اتنے مالا مال ہو گئے۔ ہر کوئی آپ سے بات پوچھے گا، ہر کوئی تمنا کرے گا، کاش مجھے بھی آپ جیسا مقدر مل جاتا، میں بھی آپ کی طرح، میرا بھی تقدیر بدل جاتی، میری بھی قسمت سنور جاتی۔ اس لیے ہر رشتہ دار اس بندے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ وہ لمحات ہے، یہ ذی الحج کی پہلی رات وہ رات ہے جس میں آپ نے ضرور ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اس کو قبولیت کا جامہ پہنا، مجھے کوئی ایسا وقت، ایسی دعا سکھا کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی مانگوں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، جب ماہ ذی الحج کے 10 دن داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ چاند نظر آتا ہے، اس وقت تک، یعنی پہلی رات سے لے کر 10 راتیں، پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ سے ضرور پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ کوئی بھی بندہ عقیدت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ سے عرض کی، چاہے ان کلمات کو تیرا جو بھی بندہ کہے، یعنی کوئی بھی پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص نے ان دنوں میں یہ کلمات کہے، یعنی فرمایا اے موسیٰ، جو بندہ ان دنوں میں یہ جو 10 دن ہے، چاند رات یعنی پہلی رات میں یہ کلمات پڑھے گا، اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں یہ کلمات رکھے جائیں گے وہ زیادہ باری اور وزنی ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں جو اس طرح اس کو پڑھیں گے اور اللہ کا فضل حاصل کریں گے۔ تو یہ کلمات پڑھ کر آپ اللہ سے رو کر مانگیں، اللہ کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیں، تو اس سے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ گناہ گار ہیں، چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو یا نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعا رد نہیں فرمائے گا۔ ذی الحج کی پہلی رات میں جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اصل چیز ہوتی ہے، وظیفے کا مقصد ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت۔ جب آپ عمل کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آخر میں عمل کرنے کے بعد اکثر لوگ دعا نہیں کرتے، توجہ کیجیے گا، دعا نہیں کرتے۔ دعا ضرور ہوتی ہے، دعا پورے وظیفے کا مقصد ہے، پوری عبادت کا مقصد ہے، تو دعا کے بغیر بات نہیں، دعا کے بغیر تو آپ کی بگڑی بن ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ہر حال میں دعا کرنی ہے،
کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کلمات آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، یہ کلمات اب یہ دوسری بار درود پاک آپ کا ہو جائے گا۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف اتنے کلمات آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اس کے پڑھنے کا آسان سا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پہلے جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے کوشش کر لیجئے گا کہ وہ درود ابراہیمی ہی ہو۔ پھر جب یہ کلمات پڑھنے ہیں تو صرف اتنے ہی پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب آخری بار یعنی 100 کی تعداد کو پورا کیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ جیسے ہی آپ آسمان کی طرف دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں گے، عرش الہی سے غیبی فرشتوں کی فوج زمین پر آئے گی اور آج ذی الحج کی پہلی رات آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں آپ کے سامنے پڑھا تو پھر یہ ساری برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اکثر لوگ جب ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھیں کچھ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ والے بتاتے ہیں، جو انہوں نے آزمائے ہوتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو 100% فائدہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے درمیان میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر لے، اپنی منمانی سے پڑھے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ اللہ والے بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی ترتیب سے پڑھیں تو بے شمار حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں بندہ خود بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہے لیکن پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ والوں نے مقصود تعداد بتائی ہوتی ہے اس کے برابر ہی پڑھے، یعنی کہ آپ نے 100 بار کا مطلب ہے 100 بار ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے انعام، یہ ساری چیزیں آپ کو مل کر رہیں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو کر رہیں گی۔ کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محشر ذی الحج کی راتوں میں بصرہ کے اندر مسلمانوں کے قبرستان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک آدمی کی قبر میں نور دیکھا تو میں سوچو بچار کرتے ہوئے ٹھہر گیا۔ اسی دوران کسی کہنے والے کو میں نے بلند آواز کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سنا، اے سفیان ثوری، تو اپنے آپ پر ذی الحج کے 10 دنوں کے روزے رکھنا لازم کر لے، تجھے بھی اس کا نور مل جائے گا۔ یعنی کہ اگر تو بھی اپنی قبر میں نور چاہتا ہے تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے روزے رکھ لیا کر، تجھے بھی اس کا نور عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان 10 دنوں کے روزے اگر رکھنے کی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، تو ضرور رکھنے چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ، جس شخص نے ذی الحج کے روزے رکھے اور محرم الحرام کے روزے رکھے تو تحقیق اس نے گزشتہ سال کو ختم اور آئندہ سال کے روزوں کے ساتھ شروع کیا۔ یعنی کہ جب آپ ذی الحج کے روزے رکھتے ہیں تو آپ نے روزوں کے ساتھ سال کو ختم کیا، محرم کے روزے رکھتے ہیں تو روزوں کے ساتھ آپ نے سال کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ان 2 روزوں کو 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے وہ مقدر والے ہیں جو اس میں صرف 2 روزے رکھ لیں، یعنی ایک ماہ ذی الحج کے اس مہینے میں روزہ رکھ لیں، پھر محرم کی ابتدا میں روزہ رکھ لیں، تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے دوستو یہ حدیث مبارکہ میں افضل ترین بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں۔ یعنی کہ آپ پورا سال بھی یہ عمل کرتے رہیں لیکن ذی الحج کے پہلے 10 دنوں اور پہلی رات میں یہ عمل کرنے کی جو فضیلت ہے پورا سال پڑھنے کی نہیں۔ اس لیے یہ عمل آپ نے ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل کریں، ہر گناہ سے باز رہیں، ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں، کسی کو بھی کم کرنا سمجھیں۔ ہر نیکی بڑی ہے، ہر نیکی کو سمجھ کر کریں۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑی کمال کی ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو تیسرے کلمے کے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، مکمل تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا، مکمل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت بھی نہیں ہے۔ صرف اتنا آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ وہ سورت اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے لیے جھگڑا بھی کرتی ہے، مجادلہ بھی کرتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس سورت کے بارے میں بات کی ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس سورت کے متعلق بتایا ہے۔ اس لیے سورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ خود حیران ہوں گے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں
اور یہ جو میں نے کلمات آپ کے سامنے پڑھے ہیں تیسرے کلمے کے، یہ آپ نے صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے اس کلمات کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی یہ 3 بار کی جو تسبیحاں ہیں، 3 تسبیحات پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ، یہ عمل کا حصہ ہے، یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سورہ مبارکہ نہیں پڑھتا تو وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ عمل کا حصہ نہیں، یہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ جتنی چیزیں شروع سے لے کر اب تک میں نے بتائی ہیں یہ سارا عمل کا حصہ ہے۔ اس صورت کے بغیر یہ سورہ مبارکہ کوئی زیادہ بڑی نہیں۔ صرف آپ دیکھیں کہ 2 منٹ کا یہ عمل ہے، 2 منٹ کی یہ صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 2 تسبیحات میں نے بتائی 2-4 منٹ کی یہ ہیں، ٹوٹل 5 سے 7 منٹ، یعنی 7 منٹ کے اندر آپ کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر رب کعبہ سے مانگی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے فرمایا میں تم کو ایسی صورت نہیں سکھاؤں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ فرمایا اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو، پڑوسیوں کو سکھاؤ، یہ نجات دینے والی ہے، اللہ سے جھگڑا کرنے والی ہے، مجادلہ کرنے والی صورت ہے، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی، اللہ سے عذاب جہنم سے بچا لے گی، اس کے پڑھنے والا عذاب قبر سے بھی نجات پائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اس کی صرف 30 آیات ہیں۔ یہ 30 آیات والی صورت آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 1 بار پڑھ کر دعا کرنی ضرور ہے۔ 1 بار سورہ ملک کو پڑھنے کے بعد اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہی جتنا آپ کے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی اللہ والوں کی کامیابی کا آخری راز یہ ہے کہ وہ عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ والوں کا ماننا ہے کہ جب بھی انسان پر کبھی مشکل وقت، کوئی تنگ دستی، کوئی بیماری، پریشانی، کوئی بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ جتنے بھی اعمال کر لیں، جتنی بھی تسبیحات پڑھ لیں، جتنے بھی وظائف پڑھ لیں، جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے ذی الحج کی پہلی رات یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا مطلب ہے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور نیت کرنی ہے کہ آئندہ کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو۔ توبہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگے، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ذی الحج کی پہلی رات کی اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔